بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاک بھارت کشیدگی، بھارتی فوج کی جنگی تیاریاں مکمل، حملے کا امکان۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر عروج پر ہے، کیونکہ بھارتی فوج نے اپنی جنگی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کے تمام 7 کمانڈز کے کمانڈرز نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں اپنی آپریشنل تیاریوں کی رپورٹ مکمل کر لی ہے، اور یہ رپورٹس بھارتی آرمی چیف کو پیش کی جائیں گی، جو بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی کی میز پر پہنچیں گی۔ بھارت نے نہ صرف اپنی فوج بلکہ ایئر فورس اور نیوی کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا ہے۔ بھارتی فوج کے نئے ڈرونز، میزائل ٹیکنالوجی اور لاجسٹک تیاریوں کا جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ خاص طور پر لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بھارت نے پاکستانی رد عمل اور اندرونی چیلنجز کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے حالیہ بیان نے بھی کشیدگی کو بڑھاوا دیا ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک ایک انچ بھارت کے برہموس میزائلوں کی رینج میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کو جنم دیا ہے تو وہ اسے ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں بھارت کی تیاریوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بار بھارت نہ صرف جوابی کارروائی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بڑی جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے۔ عالمی سطح پر سفارتی دباؤ نہ ہونے کی وجہ سے بھارت کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ بغیر کسی پیشگی اطلاعات کے حملہ کر سکتا ہے، جیسا کہ ایران اور اسرائیل یا پاکستان اور افغانستان کے تنازعات میں دیکھا گیا۔ پاکستان کی جانب سے بھی تیاریاں مکمل ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر افغانستان کے ساتھ جاری تنازع کو ختم کر کے اپنی تمام تر توجہ بھارت کی طرف مرکوز کرنی چاہیے۔ پاکستانی فوج کو اس ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ صورتحال نہایت نازک ہے اور آنے والے دنوں میں پاک بھارت سرحد پر ایک بڑی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ حماس کے غیر مسلح ہونے تک ختم نہیں ہوگی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، جس میں حماس کو غیر مسلح کیا جانا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ آسانی سے مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ رفح کی راہداری آج نہیں کھولی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ قطری وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر و ترکیہ کی ثالثی میں ہوا۔ دونوں ممالک نے آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان امن اور استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ قطری وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ امید ہے جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کرے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں مذاکرات کا پہلا دور قطری دارالحکومت دوحہ میں مکمل ہوا تھا، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ سیکیورٹی حکام نے بھی وزیر دفاع کی معاونت کی۔ دوسری جانب افغان وفد کی سربراہی افغانستان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ کے عوام مایوس، اسرائیل نے رفح کراسنگ نہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر اپنی ہردرمی برقرار رکھتے ہوئے غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح کراسنگ کو کھولنے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب مصر میں فلسطینی سفارت خانے نے اعلان کیا تھا کہ رفح کراسنگ پیر کے روز دوبارہ کھول دی جائے گی تاکہ مصر میں مقیم فلسطینی غزہ واپس جا سکے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری حالیہ بیان میں کہا گیا ہے کہ رفح کراسنگ فی الحال بند رہے گی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ ایک گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب حماس اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرے گی۔
جن میں یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک پر عمل درآمد شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 2 سالہ تباہی اور جنگ کے بعد غزہ میں روزانہ اوسطاً 560 ٹن خوراک داخل ہو رہی ہے، جو اب بھی ضرورت سے کہیں کم۔ یاد رہے کہ رفح کراسنگ مئی 2024 میں اسرائیلی افواج کے قبضے کے بعد بند کر دی گئی تھی، تاہم 2025 کے آغاز میں عارضی جنگ بندی کے دوران مختصر مدت کے لیے کھولی گئی تھی۔ 2 سال کی بمباری اور ناکہ بندی کے باعث غزہ میں خوراک اور رہائش کی شدید قلت برقرار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تمام شیخوں کی مدت ختم، اب ایٹمی پروگرام کے عالمی معاہدے کے پابند نہیں، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران نے ایٹمی پروگرام سے متعلق امریکہ سمیت کئی بڑے ممالک سے کیے جانے والے معاہدوں کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام سے متعلق دنیا سے کیے جانے والے 10 سالہ معاہدے کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ 2015 کے ایٹمی معاہدے کی تمام شقیں ہفتے کے روز ختم ہو چکی ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران سفارتکاری سے حل کے لیے اپنی پختہ وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ واضح ہے کہ 2015 میں مشترکہ پلان آف ایکشن معاہدے میں ایران، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس اور چین شامل تھے۔ 10 سالہ معاہدے کے تحت ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر رضامند ہو گیا تھا، جبکہ ایران پر عائد بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور میں 2018 میں اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایشیائی ملکوں کے دورے میں شمالی کوریا کے حکمران سے ملاقات متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیائی ممالک کے دورے کے دوران ممکنہ طور پر شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان سے بھی ایک اہم ملاقات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اس دورے کی تیاری کو حتمی شکل دے رہی ہے، تاہم اب تک ٹائم فریم واضح نہیں کیا گیا۔ اگر اس ملاقات کو عملی شکل دی جاتی ہے تو یہ 2019 کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلا براہ راست رابطہ ہوگا، جس کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان برسوں سے جاری تنازعہ اور تلخیوں کے خاتمے کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھائے تھے۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چند ماہ قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شمالی کوریا کو بھیجے گئے غیر رسمی پیغام کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کم جونگ ان سے کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہوا اور نہ سفارتی لاجسٹک انتظامات کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہر ریاست میں بڑے پیمانے پر مظاہرے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمرانہ پالیسیوں اور کرپشن کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ نو کنگز کے عنوان سے جاری ان مظاہروں میں مختلف عمر، نسل اور سیاسی پس منظر کے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ منتظمین کے مطابق ملک بھر میں 2600 سے زائد مقامات پر مظاہرے منعقد کیے گئے، جن میں دن کے اختتام تک 70 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ مظاہروں کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرز حکمرانی کے خلاف آواز بلند کرنا تھا، جو ان کے ناقدین کے مطابق امریکی جمہوری اقتدار کو تیزی سے کمزور کر رہا ہے۔ احتجاجی مظاہرے مجموعی طور پر پرامن اور تہوار جیسے ماحول میں ہوئے، جن میں شرکاء نے بینرز، غبارے اور علامتی لباس زیب تن کیا، جبکہ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر 1 لاکھ سے زائد مظاہرین نے شرکت کی، جہاں پولیس کے ساتھ کسی بھی قسم کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا۔ پاکستان نے چین کے تعاون سے نیا باب رقم کرتے ہوئے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 چین سے خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے اور اسپارکو کے دفتر میں سیٹلائٹ کی روانگی کے مناظر دکھائے گئے۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائڈنگز اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی میں مددگار اور ماحولیاتی تبدیلی اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔ ترجمان اسپارکو کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ مشن قومی خلائی پالیسی اور ویژن 2047 کا ایک اہم سنگ میل ہے اور HS-1 انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔ ترجمان کے مطابق رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہوگا۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔